حفظ قرآن پاک اللہ کی بہت بڑی دولت ہے، بہت بڑی نعمت، اس کی قدردانی کرنا چاہیے۔ حافظ قرآن کے مقاصد آتا ہے کہ اللہ جنت تو دیں گے، لیکن جنت میں داخلہ عطا کرنے کے بعد اللہ پاک اس سے خود کہیں گے اقرا وارتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا فإن منزلتک عند آخر آیۃ تقرأها۔ بخاری شریف کی روایت کہ حافظ قرآن سے اللہ پاک کہیں گے کہ قرآن کریم پڑھتا جا، جنت کے درجات طے کرتا جا، تیرے درجات کی بلندی کی انتہا وہاں ہوگی جہاں تو آخری آیت پڑھ کر کے رک جائے، یعنی کہاں؟ والناس۔ کتنے آیتیں ہیں قرآن کریم؟ 6666 آیت۔ جنت میں جانے کے بعد حافظ کو اللہ پاک کہیں گے پڑھ، اللہ کے حکم سے وہ پڑھنا شروع کرے، اللہ کی مدد شامل حال ہے۔ ابھی یہ 30 بچے حافظ ہوئے، سب ایسے نہیں ہوں گے جو ایک نشست میں پورا قرآن پاک سنا۔ میں بھی حافظ ہوں لیکن نہیں سنا سکتا، کچا حافظ۔ جب تراویح میں سنانا رہتا ہے تو یاد کرتا ہوں پھر سناتا ہوں، اور 2-4 حافظ کو پیچھے کھڑا کر رکھتا ہوں، مسلح لگا کے، میرا یاد نہیں ہے، بولوں گا تو بتانا۔ اکثر حافظ لوگ حافظ سے گھبراتے، جماعت آ جاتی نا تو حافظ صاحب بہانے سے پوچھتے کہاں کی جماعت ہے؟ چلے کی جماعت ہے۔ کوئی عالم ہے؟ تو آدمی بولے ہاں، بولے ایک مولانا بھی ہے، حافظ جی ہے۔ حافظ جی کو پسینہ آ جاتا نا، کیا وہ پیچھے جو ہے حافظ ہے، تو وہ ڈر نکال دینے کا۔ ظاہر بات ہے، اللہ کا کلام ہے، اللہ پڑھواتا ہے تو ہم پڑھتے ہیں، اللہ کی مدد شامل حال ہوتی ہے تو ہم پڑھتے ہیں۔ اگر اللہ کی مدد ایک لمحے کے لیے بھی ہٹ جائے تو ہم نہیں پڑھ پائیں گے۔ اس لیے کبھی اس سے مت ڈرنا کہ پیچھے حافظ لقمہ دے گا، لقمہ ہی دے گا نا، ماسی میں تو نہیں چڑھائے گا، لقمہ ہی دے گا نا، لقمہ دینے کا سمجھ گیا نا، وہ کچھ لے کے نہیں جا رہا ہے، دے کے جا رہا ہے، لقمہ دینے کا۔ اور جو حافظ نہیں ہے، تراویح پڑھتے ہیں، وہ سن لے کہ لقمہ لگنا کوئی بری بات نہیں ہے، حضور کو بھی لگا تھا۔ تو اللہ کا کرم ہے کہ حافظ مصلی پر کھڑے ہو کر کے قرآن کریم سنا لیتا ہے۔ ایک ماسٹر صاحب تھے، وہ مسجد بدلتے رہتے تھے، کبھی تراویح یہاں پڑھتے، کبھی وہاں پڑھتے، کبھی وہاں پڑھتے۔ ایک مرتبہ کسی نے ان سے پوچھا کہ کاہیں تم مسجد بدل؟ بولے وہ بھلا تھے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ یوم الحساب آتا ہے، حساب و کتاب کا دن تو ہے۔ مغرب کی نماز میں امام صاحب نہیں تھے، اور وہ ماسٹر صاحب داڑھی والے تھے۔ لوگوں نے کہا کہ ماسٹر صاحب تم پڑھاؤ۔ ارے ماسٹر صاحب تم پڑھاؤ۔ بولے نہیں، ارے بولے پڑھاؤ۔ اب جب 2-4 لوگ بولنے لگتے ہیں تو آدمی شرما حضور میں کھڑا ہو جاتا۔ اب وہ کھڑے ہو گئے، وہ 3 پڑھنا شروع کیے اور والعصر ختم کر دیا۔ وہ ہے نا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلهم اجر غیر ممنون، وہ 3۔ اور والعصر میں ہے الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ وہ 3 شروع کیے اور والعصر ختم کیے۔ بس اپنے کو تو موقع مل گیا۔ مجھ کو جب معلوم پڑا تو میں نے ماسٹر صاحب سے ملاقات کی، میں نے کہا ماسٹر صاحب بہت مسجد بدلتے تھے تو 4 سطر کی سورت تم مصلی پہ کھڑے ہو کے صحیح طریقے سے نہیں پڑھ سکے، حافظ 1.5 پارہ سناتا ہے، 4 سطر کی سورت تم صحیح نہیں پڑھ پائے، ادھر سے ادھر چلے گئے۔
قرآن کریم میں 12,500 متشابہات ہیں، تم کو بھی نہیں معلوم۔ 12,500 متشابہات ہیں، یعنی ملتے جلتے الفاظ کہ آدمی ادھر سے ادھر چلا جائے پٹری بدل جاتی، کہتے ہیں نا متشابہ لگ گیا، آدمی ادھر سے ادھر چلا جاتا لیکن جانے کے بعد اس کو سمجھ میں آ جاتا، حافظ رک جاتا، پھر پیچھے سے پڑھ کے آتا ہے پھر درست کرتا ہے۔ تو ہم لوگوں کو حافظ کی غلطی پر پریشان نہیں ہونا چاہیے، سمجھ رہے ہو؟ حافظ کی غلطی پہ پریشان نہیں ہونے کا، بلکہ اطمینان رکھنا چاہیے کہ حافظ صاحب غلط نہیں پڑھ رہے۔ اور ایک بات اور بتا دوں، اللہ کے کلام کا، قرآن کریم کا یہ معجزہ ہے کہ کوئی اگر غلط پڑھنا چاہے تو نہیں پڑھ سکتا، غلط پڑھنا چاہے تو نہیں پڑھ سکتا، یہ قرآن کریم کا معجزہ ہے۔ حافظ سے اگر غلطی ہوتی ہے تو وہ بھول چوک ہوتی ہے، جان بوجھ کر کے نہیں کرتا، اس لیے اگر حافظ صاحب کو لقمہ لگ جائے تو آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، آپ اطمینان رکھو، حافظ صاحب صحیح کر پڑیں۔ اللہ کا فضل ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے یہ نعمت دیتا ہے، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء۔ حافظ قرآن جنت میں جائے گا، سب سے بلند تر درجہ اللہ عطا کرے گا، اللہ پڑھوائے گا، یعنی جب وہ پڑھنا شروع کرے گا نا تو پورا قرآن پاک اللہ پڑھوائیں گے، اللہ کی مدد شامل حال ہوگی، اور حافظ کو جنت میں نہ متشابہ لگے گا نہ بھولے گا، بس پڑھتا چلا جائے گا، اللہ کی مدد شامل حال ہوگی، درجات طے کرتا جائے گا۔